بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه يشترط المسنى والحجة عليه ما ذكرنا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان، ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا 30 يوما لا يفطرون، فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى للاحتياط، ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد، وعن محمد أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على أن ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد وإن كانت لا يثبت بها ابتداء كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے دو قولوں میں سے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھنے کے سلسلے میں ایک آدمی کی شہادت قبول فرمائی ہے. پھر جب امام نے ایک آدمی کی شہادت قبول کر لی اور لوگوں نے 30 دن روزے رکھ لیے، تو احتیاط کے پیش نظر امام صاحب رحمہ اللہ تعالی سے مروی حسن ابن زیاد کی روایت کے مطابق وہ افطار نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ ایک آدمی کی گواہی سے افطار ثابت نہیں ہوتا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ لوگ افطار کر لیں، اور ایک آدمی کی شہادت سے رمضان کے ثبوت پر بنا کرتے ہوئے فطرے کا بھی ثبوت ہو جائے گا. اگرچہ ابتداءً ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت نہیں ہوتا، جیسے وراثت کا استحقاق اس نسب پر مبنی ہوتا ہے جو دایا کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے. وکان الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے دو قولوں میں سے ایک قول میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ رؤیت ہلال ایک آدمی کی شہادت سے ثابت نہ ہو، بلکہ اس کے لیے دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے. ان کے اس قول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے، یعنی یہ ایک امر دینی ہے، اور امر دینی کے متعلق ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے. ان کے اس قول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے، یعنی یہ ایک امر دینی ہے، اور امر دینی کے متعلق ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رؤیت ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک اعرابی کی شہادت کو قبول فرمایا ہے، جس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک آدمی کی گواہی سے کام چل جائے گا، اور ثبوت ہلال کے لیے دو آدمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. ثم اذا قبل، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب امام نے رمضان کے چاند کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور جب لوگوں نے 30 روزے پورے کر لیے تو 30ویں دن شام کو عید کا چاند نظر نہیں آیا، اب اگلے دن وہ کیا کرے، افطار کریں یا روزہ رکھے؟ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن ابن زیاد کی روایت یہ ہے کہ احتیاطاً لوگ اگلے دن بھی روزہ رکھیں اور افطار نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کی 30 تاریخ ہو.
نیز اگر 31ویں دن افطار کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک ہی آدمی کی شہادت سے ثابت ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ثبوت افطار کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ 31ویں دن لوگوں کو افطار کرنے کا حکم دے دے، اور جب انہیں اس سلسلے میں حضرت امام محمد کی رائے یہ ہے کہ امام 31ویں دن لوگوں کو افطار کرنے کا حکم دے دے، اور جب انہوں نے گنتی سے 30 روزے مکمل کر لیے تو اب 31ویں دن ان سے روزہ نہ رکھوایا جائے، کیونکہ روزوں کی تعداد صرف 30 سے زائد نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس صورت میں ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت لازم آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فطر کے ثبوت کے لیے ابتداءً تو 2 آدمیوں کی شہادت ضرور ہے، لیکن اگر دوسری چیز کے ضمن میں فطرے کا ثبوت ہوتا ہے کا ثبوت ہو رہا ہے تو اس کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں چونکہ یہ فطر رمضان کے ضمن میں ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے 30 روزے مکمل کر لیے ہیں، اس لیے لا محالہ اگلا دن یوم الفطر ہے، اس لیے وہ ایک آدمی کی شہادت سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور یہاں چونکہ یہ فطر رمضان کے ضمن میں ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے 30 روزے مکمل کر لیے ہیں، اس لیے لا محالہ اگلا دن یوم الفطر ہے، اس لیے وہ ایک آدمی کی شہادت سے بھی ثابت ہو جائے گا، اور اس کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کسی دایا، دودھ پلانے والی خاتون، کسی دایا نے کسی بچے کے متعلق یہ شہادت دی کہ یہ فلاں بچے کا ہے، تو اس دایا کی شہادت کے ساتھ فلاں سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اگر کسی دایا نے کسی بچے کے متعلق یہ شہادت دی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو اس دایا کی شہادت کے ساتھ فلاں سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور ثبوت نسب ہی کے ضمن میں ان دونوں میں وراثت بھی جاری ہو جائے گی، یعنی باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا وارث بن جائے گا۔ حالانکہ اگر ابتدا صرف ثبوت وراثت اور استحقاق وراثت کے لیے ایک آدمی گواہی دے دے، اگر ابتداءً صرف ثبوت وراثت اور استحقاق وراثت کے لیے ایک آدمی گواہی دے تو اس ایک کی گواہی سے ہرگز دونوں میں وراثت کا استحقاق نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمِيعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبْرِهِمْ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة، لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتحقق لبعض النظر. ثم قيل في حد الكثير أهل المحلة. وعن أبي يوسف 50 رجلا اعتبارا بالقسامة، ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر. وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع، وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان، وكذا إذا كان على مكان مرتفع في مصر. اور جب آسمان میں کوئی علت نہ ہو تو ایک آدمی کی شہادت مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے ایک ایسی کثیر جماعت دیکھے جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اس اجنبی حالت میں تنہا چاند دیکھنا غلطی کا وہم پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اس جیسی حالت میں تنہا چاند دیکھنا غلطی کا وہم پیدا کرتا ہے۔
لہذا توقف کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ دیکھنے والی جماعت کثیر ہو جائے، برخلاف اس صورت کے جب آسمان میں علت ہو، کیونکہ کبھی بادل چاند کی جگہ سے پھٹ جاتا ہے، کیونکہ کبھی بادل چاند کی جگہ سے پھٹ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل محلہ ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے 50 آدمیوں کا ہونا مروی ہے قسامت پر قیاس کرتے ہوئے، اور اہل شہر نیز خارج شہر سے آنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل شہر خارج شہر سے آنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ امام طحاوی نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی بشرطے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہو، کیونکہ باہر موانع کم ہوتے ہیں، اور کتاب الاستحسان میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔ اور ایسے ہی جب چاند دیکھنے والا شہر میں کسی اونچے مقام پر ہو، مطلع صاف ہونے کے دن رؤیت ہلال کے ثبوت کی شرائط، مطلع صاف ہونے کے دن رؤیت ہلال کے ثبوت کی شرائط۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو اور آسمان ابرآلود نہ ہو تو اس صورت میں ثبوت ہلال کے لیے 1-2 آدمیوں کی گواہی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک کثیر جماعت کی رؤیت اور شہادت سے چاند کا ثبوت ہوگا، تاکہ اس جماعت کی رؤیت اور ان کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو جائے اور ہر طرح کا وہم اور شک دور ہو جائے۔ اس لیے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف 1 یا 2 آدمیوں کا چاند دیکھنا اور بقیہ لوگوں کا نہ دیکھنا اس وہم کا احساس دلاتا ہے کہ جن 1 یا 2 لوگوں نے چاند دیکھا ہے ان سے رؤیت ہلال میں غلطی واقع ہوئی ہے، لیکن جب جمع غفیر کی شہادت سے رؤیت ہلال ثابت ہوگی تو ہر طرح کی غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر آسمان ابرآلود ہو پھر ایک شخص کی گواہی سے بھی رؤیت ہلال ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کا بادل چاند کی جگہ سے پھٹا ہو اور اس کے پھٹتے ہی 1-2 لوگوں کی نگاہ چاند پر پڑ گئی ہو۔ اس لیے اس صورت میں 2 شخص ہی کے لیے رؤیت ہلال ممکن ہے، لہذا ابر کی صورت میں 1-2 آدمیوں کی شہادت سے بھی رؤیت ثابت ہو جائے گی۔ ثم قیل، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں جو جماعت کثیر کی رؤیت شرط ہے تو اس جماعت کثیرہ سے کتنے لوگ مراد ہیں؟ اس جماعت کثیرہ سے کتنے لوگ مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے پورے محلے کے لوگ مراد ہے، یعنی اگر پورے محلے والوں نے چاند دیکھا ہے تب تو رؤیت ہلال ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے 50 آدمی مراد ہے۔ دراصل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو مسئلہ قیاس پر قیاس کیا ہے، مسئلہ قسامت پر قیاس کیا ہے، قسم لینے والے مسئلے پر، مسئلہ قسامت، یعنی جس طرح اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا اور وہ پایا گیا مقتول پایا گیا اور قاتل کا علم نہیں ہو سکا تو اہل محلہ کو بری کیا جاتا ہے، اسی طرح رؤیت ہلال والے مسئلے میں بھی امام ابو یوسف کے یہاں 50 لوگوں کی رؤیت معتبر ہوگی۔ ولا فرق، فرماتے ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ثبوت ہلال کے لیے جس جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہے اس جماعت کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ جماعت کثیرہ شہر سے باہر کی ہو اور کثیر تعداد، بلکہ اگر وہ جماعت شہر سے باہر کی ہوگی اور کثیر ہوگی تو اس کی رؤیت سے بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر چاند دیکھ کر آنے والا شخص
شہر سے باہر کا ہو اور باہر ہی سے چاند دیکھ کر آیا ہو تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی، اگرچہ وہ تنہا اور اکیلا ہو، کیونکہ شہر میں ہر طرف گرد و غبار ہوتا ہے اور پوری فضا دھوئے سے ہٹی رہتی ہے، جبکہ شہر سے باہر گرد و غبار کم ہوتا ہے اور چاند نظر نہ آنے کے موانع بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے شہر سے باہر والی رؤیت مطلقاً مقبول ہوگی، اگرچہ ایک ہی آدمی نے دیکھا ہو۔ اسی طرح اگر شوہر کسی اونچی اور بلند جگہ سے کسی شخص نے اسی طرح اگر شہر میں کسی اونچی اور بلند جگہ سے کسی شخص نے چاند دیکھا ہو اور وہ اکیلا ہو تو اس کی بھی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاستحسان میں بھی اسی طرف یعنی قبول شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔